ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال هو كلام الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد ولم تنتهي الجن إذ سمعته حتى يقولوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ وقت کم ہونے کی وجہ سے میں کم بات کرتا ہوں، وگرنہ صراط مستقیم کے حوالہ سے 3 باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ نمبر 2، صراط مستقیم کی علامات کیا ہے؟ نمبر 3، صراط مستقیم پر چلیں تو انعامات کیا ہے؟ کتنی باتیں؟ بولیے کتنی باتیں؟ میں بیان نہیں کر رہا، میں سبق، مجھے کہتے عجیب لگتا ہے میں سبق پڑھا رہا ہوں، کہ آپ علماء ہیں کہ ناراض ہی نہ ہو جائے۔ چلو یوں کہتے ہیں کہ آپ بیان سننے کی نیت نہ کریں، سبق میں بیٹھنے کی نیت کر لیں، بیان کی بجائے سبق کی نیت کر لیں۔ نمبر 1، صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ اس کا ایکو بند کرو، ایکو بالکل بند کرو۔ نمبر 1، صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ نمبر 2، صراط مستقیم کی علامات کیا ہے؟
نمبر 3 صراط مستقیم پر چلیں تو انعامات کیا ہے؟ پہلے آپ عنوان یاد کر لیں نا۔ اگر پورا بیان یاد نہ رہے، کوئی آپ سے پوچھے بھی کیا پڑھا تھا، تو آپ یہ تو بتائیں نا یہ سبق تھا۔ میں وہاں استنبول میں سبق پڑھاتا ہوں تخصص کا آن لائن، اس سبق کی ریکارڈنگ پر ہوتے ہیں یونیورسٹی کے لڑکے، تو میں ان یونیورسٹی کے طلباء سے کہتا ہوں کہ میں نے پورا سبق کیا پڑھایا وہ تو آپ کو نہیں پتا، لیکن آپ کو نام تو آنا چاہیے نا کہ ان دنوں میں میں کیا پڑھا رہا ہوں۔ تو پھر میں ان سے پوچھتا ہوں میں نے آج کیا پڑھایا، وہ کہتے ہیں اصول فقہ۔ یونیورسٹی کا لڑکا ہے، اس کو اصول فقہ لفظ تو یاد ہو جائے نا۔ تو میں پوچھتا ہوں کیا پڑھایا، کہتے ہیں اصول فقہ۔ میں نے اپنی خانقاہ میں اپنی کتابیں لگائی ہیں، تو پھر میں ان سے کہتا ہوں وہ سامنے کتاب کا نام کیا ہے، کیا زبدۃ الشمائل۔ میں نے کہا آپ کتابوں کے نام یاد کریں، کتابوں کے اندر کیا ہے اس کو چھوڑ دو، کتابوں کے نام یاد کرو۔ یہ میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ یونیورسٹی کے لڑکے کو اپنے علوم کیسے سمجھاتے ہیں۔ کتابوں کے نام یاد کرو، اس کو مانوس کرو تھوڑا سا۔ دشمن نے اتنی محنت کی ہے، اتنی محنت کی ہے، اتنی محنت کی ہے، صرف الفاظ پہ اے کاش میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، اے کاش اتنی محنت کی۔ آپ اندازہ فرمائیں اسلامی سیاست میں سب سے بڑا نام خلیفہ کا ہے۔ اسلامی سیاست میں سب سے بڑا نام بولیے خلیفہ کا ہے۔ انگریز جب ہندوستان آیا تو اس نے نائی کا نام رکھا خلیفہ۔ کس کا نام؟ نائی کسے کہتے ہیں؟ جو بال کاٹتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پاکستان میں نائی بال کاٹنے والے، اور ہم بچپن میں سنتے تھے بھائی خلیفہ کو بلاؤ بال کٹوانے۔ میں نے دیکھی ہے، یعنی اسلامی حکومت، اسلامی سیاست کا سب سے اہم نام اس نے کس کو دیا؟ نائی کو۔ یہ الفاظ پہ محنت ہوئی ہے۔ آپ اندازہ کریں الفاظ پہ محنت کرنا کتنا ضروری ہے۔ شریعت کہتی ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ ربا کا معنی کیا ہے؟ بولیے سود۔ اب بتائیں اس سود کے لفظ کو کیسے استعمال کیا؟ تجھے بات کہنا بے سود ہے، بے فائدہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ تجھے بات کہنا بے سود ہے، یعنی تب کہوں گا جب سود ملے۔ آپ بتائیں کیسا سود کا لفظ استعمال کرایا گیا؟ میں یقین کریں میں نے حضرات سے بہت کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی میں کس عنوان کو بیان کروں، کس لفظ کو بیان کروں، کس چیز پر بات کروں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھانے کی کتنی ضرورت ہے، دیکھیں نا سود کے لفظ کو کیسے استعمال کرایا۔ نمبر 1 صراط مستقیم کا، اس کا بیٹا ان کو بند کرو، سب ایک کو بند کرو، ایک کو بند کریں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ دیکھیں سمجھ نہیں آ رہی، شاید آپ کو آ رہی ہو، میں محسوس کرتا ہوں کہ نہیں آ رہا۔ جب یہ اسپیکر سادہ ہو تو بات سمجھ آتی ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں اگر بیان کرنے والا سادہ ہو تو اسپیکر کو کیسا ہونا چاہیے؟ بولیے میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے بھائی؟ آواز آ رہی ہے کیا تم بت بنے بیٹھے ہو؟ میں پوچھ رہا ہوں بیان کرنے والا سادہ ہو تو اسپیکر کو کیسا ہونا چاہیے؟ سادہ۔ تجھ کو میں سادہ ہوں، اس کو سادہ کرو، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ بیان کرنے والا دیہاتی ہے، اسپیکر شہری ہے، تو باتیں سمجھ نہیں آتی۔ میں کہیں بیان کر رہا تو پہلے ان کو بند کر کے اسپیکر کو سادہ کرتا ہوں۔ توجہ رکھیں۔ نمبر 1 صراط مستقیم کا معنی
نمبر 2 صراط مستقیم کی علامات، نمبر 3 صراط مستقیم پر چلیں تو، بولیے نا، صراط مستقیم پر چلیں تو، اور اونچی آواز سے صراط مستقیم پر چلیں تو انعامات۔ میں جب کہتا ہوں نا بولو، اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ نے مجھے چلانا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ سمجھ آئے تو میں گھنٹہ سبق پڑھاؤں، نہ سمجھ آئے تو وقت ضائع کرنے کی ضرورت کیا ہے، بس دعا کریں اور بات ختم کریں۔ میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا، میں نے آپ کا وقت قیمتی بنانا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، نمبر 1 صراط مستقیم کا، بولیے صراط مستقیم کا معنی، نمبر 2 صراط مستقیم کی علامات، نمبر 3 صراط مستقیم پر چلیں تو انعامات۔ آج ہم صراط مستقیم کے معنی پر بات کرتے ہیں۔ صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ ہمارے ہاں اردو میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، نمبر 1 حد سے گزر جانا، نمبر 3 حد سے اتر جانا۔ نمبر 3 حد پہ رہنا، نمبر 1 حد سے گزر جانا، نمبر 2 حد سے اتر جانا، نمبر 3 حد پہ رہنا۔ عربی زبان میں اس کے لیے 3 لفظ ہوتے ہیں۔ حد سے گزر جائے اسے افراط کہتے ہیں، حد سے اتر جائے اسے تفریط کہتے ہیں، حد پہ رہے اسے اعتدال کہتے ہیں، اور شریعت میں اگر حد سے گزر جائے، اگر حد سے گزر جائے اسے الحاد کہتے ہیں، اگر حد سے اتر جائے اسے بدعات کہتے ہیں، حد پہ رہے اسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ سمجھ آیا معنی؟ بولو سمجھ آیا؟ یہ سبق ہے، بیان نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ سبق۔ میں طلبہ سے کہتا ہوں آپ میرے لفظ میرے لہجے میں بیان کرو، میرے لفظ میرے لہجے میں بیان کرو، آپ دیکھتا بندے کے دماغ میں بات اترتی کیسے ہے۔ پھر سنیں، اردو زبان میں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، نمبر 1 حد سے گزر جانا، نمبر 2 حد سے اتر جانا، نمبر 3 حد پہ رہنا۔ عربی زبان میں حد سے گزر جائے الحاد کہتے ہیں، حد سے اتر جائے حد سے گزر جائے افراط کہتے ہیں، حد سے اتر جائے تفریط کہتے ہیں، حد پہ رہے اعتدال کہتے ہیں۔ شریعت میں حد سے گزر جائے الحاد کہتے ہیں، حد سے اتر جائے بدعات کہتے ہیں، حد پہ رہے تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ ہم الحاد والے بھی نہیں ہیں، ہم بدعات والے بھی نہیں ہیں، ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ حد سے گزرا الحاد ہے، حد سے گرا یہ بدعات ہے، حد پہ رہے تو اہل سنت والجماعت ہے۔ کون ہے اہل سنت پہلے اہل سنت والجماعت کا معنی سمجھ آئے گا تو آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے میں فخر محسوس ہوگا، وگرنہ لوگ کہتے ہیں اہل سنت کے سیدھا سادہ مسلمان کو سیدھا سادہ۔ یہ اتنے سیدھے سادے ہوتے ہیں کہ مجھے ایک بندہ ملاقات کے لیے آیا تو میں نے کہا آپ کا تعارف کیا ہے، چونکہ آیا شرارت کے لیے تھا، عنوان ملاقات کا تھا۔ بعض ملاقات کے لیے آتے ہیں عنوان ملاقات کا ہوتا ہے، مقصد شرارت ہوتی ہے۔ آیا ملاقات کے لیے، مقصد شرارت تھا۔ میں نے کہا آپ کا تعارف کیا ہے، میں جی سیدھا سادہ مسلمان ہوں۔ میں نے کہا جو آپ نے مسجد بنائی ہے اس مسجد کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں جامع مسجد عثمان اہل حدیث۔ میں نے کہا تو جلیبی سے زیادہ سیدھا ہے بھائی، تو اس کہتا ہے نا جامع مسجد عثمان مسلمان، جامع مسجد عثمان مسلم، یہ تو نے جامع مسجد عثمان کے ساتھ اہل حدیث کی دم کیوں لگائی ہے؟ اتنا ہی سیدھا ہے تو۔ ہم اہل سنت والجماعت کہہ دیں تو نہیں، حنفی کہہ دیں تو نہیں، اب تو کیوں ٹیڑھا ہو گیا؟ بات توجہ سمجھیں۔
ہم کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت۔ نمبر 1 صراط مستقیم کا معنی، نمبر 2 صراط مستقیم کی علامات، نمبر 3 صراط مستقیم پر چلے تو انعامات۔ نمبر 1 صراط مستقیم کا معنی سمجھیں، اردو زبان میں 3 لفظ ہیں۔ نمبر 1 حد سے گزر جانا، نمبر 2 حد سے اتر جانا، نمبر 3 حد پہ رہنا۔ عربی زبان میں حد سے گزر جائے تو افراط کہتے ہیں، اور حد سے اتر جائے تفریط کہتے ہیں۔ حد پہ رہے اعتدال کہتے ہیں۔ شریعت میں حد سے گزر جائے الحاد کہتے ہیں، حد سے اتر جائے بدعات کہتے ہیں۔ حد پہ رہے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ ہم الحاد والے بھی نہیں ہیں، ہم بدعات والے بھی نہیں ہیں، ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ اور ہم جو اہل سنت والجماعت والے ہیں، یہ اپنا نام ہم نے نہیں رکھا، ہم نے پیغمبر سے لیا ہے۔ جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا اسی پیغمبر سے لیا ہے۔ قرآن کی آیت اتر گئی، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن بعض وہ ہوں گے جن کے چہرے سفید ہوں گے، بعض وہ ہوں گے چہرے سیاہ ہوں گے۔ الدر المنصور میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یوم تبیض وجوہ، جن کے چہرے سفید ہیں اللہ کے نبی وہ کون ہوں گے؟ فرمایا ہم اہل السنت والجماعت۔ جن کے چہرے سیاہ ہیں وہ کون ہوں گے؟ ہم اہل الضلالۃ والبدعۃ، ہم اہل السنت والجماعت ہیں۔ اہل السنت والجماعت کا معنی ہم الحاد والے بھی نہیں ہیں، ہم بدعات والے بھی نہیں ہیں، ہم اہل السنت والجماعت والے ہیں۔ کوئی مزید بھی الحاد کا معنی سمجھنا چاہے تو بات توجہ سے سمجھنا، ایک ہوتا ہے دین سے کسی مسئلے کو نکال دینا، ایک ہوتا ہے کسی دین میں مسئلے کا اضافہ کر دینا۔ ایک ہے کمی کرنے والا، ایک ہے اضافہ کرنے والا۔ کمی کرنے کو الحاد کہتے ہیں، اضافہ کرنے کو بدعت کہتے ہیں۔ جو کمی بیشی نہ کرے اسے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ ہم دین میں کمی نہیں کرتے تاکہ ملحد بنے، دین میں اضافہ نہیں کرتے کہ مبتدع بنے۔ ہم نہ کمی کرتے ہیں نہ اضافہ کرتے ہیں، جیسا تھا ویسا لیتے ہیں، ویسا امت کو دیتے ہیں۔ اس کا معنی اہل سنت والجماعت۔ نہ ہم دین میں کمی کرتے ہیں نہ دین میں، بولیے نا، نہ کمی کرتے ہیں نہ اضافہ کرتے ہیں۔ اگلی بات سنو، نہ ہم کمی کرتے ہیں نہ کمی کرنے دیتے ہیں، نہ ہم کمی کرتے ہیں نہ کمی کرنے دیتے ہیں، نہ اضافہ کرتے ہیں نہ ہم اضافہ کرتے ہیں۔ بات توجہ سمجھنا، ہم دین کے ٹھیکے دار نہیں ہیں، ہم دین کے چوکی دار ہیں۔ چوکی دار کا کام ہے نہ گند آنے دیتا ہے، توجہ، نہ گند آنے دیتا ہے، نہ قیمتی چیز کو چوری کر کے لے جانے دیتا ہے۔ آپ یہاں بنگلہ دیش میں ہیں، آپ ڈھاکہ میں ہیں، آپ نے بہت اچھا مکان بنا لیا، ایک بندے نے قیمتی مکان بنایا، مکان بنا کے بیرون چلا گیا، اس نے پیچھے چوکی دار رکھا، کہا ذرا خیال کرنا اس چوکی دار نے 2 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، اس اچھے مکان میں باہر سے گند آنے نہ دے، اس اچھے مکان کی قیمتی چیز کسی کو چورانے نہ دے۔ چوکی دار کا کام ہے وہ گند کو اچھے مکان میں آنے نہیں دیتا، اچھی چیز کو چرانے نہیں دیتا۔ ہم دیوبند والے دین کے ٹھیکے دار نہیں ہیں، ہم دین کے چوکی دار ہیں۔ ہم اندر گند آنے نہیں دیں گے اور قیمتی سنت کو جانے نہیں دیں گے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہم کون ہیں؟ بولیے نا، ہم کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت۔ ہم گند آنے نہیں دیتے، ہم گند آنے نہیں دیتے اور اندر سے قیمتی چیز کو باہر جانے نہیں دیتے۔ ہم جو کا تو ہے، یہ ہے دیوبندیت۔ لوگ بار بار پوچھتے ہیں دیوبندیت کیا ہے، دیوبندیت کیا ہے۔ میں نے آپ سے کہا، میں ان کو بار بار کہہ رہا ہوں، ہمارے دن تھوڑے ہیں، ہمارے موضوع زیادہ ہیں۔ ہمارے دن تھوڑے ہیں، ہمارے موضوع زیادہ ہیں۔ ایک ہے تکمیل دین، کیا ہے؟ نمبر 2 تمکین دین،
کیا؟ تمکین دین۔ نمبر 3 تدوین دین، بولیے۔ نمبر 4 تطہیر دین۔ نمبر 1 تکمیل دین، الیوم اکملت لکم دینکم۔ ایک ہے تمکین دین، وَلَا يُمَكِّنَنَّ قرآن میں ہے نا۔ ایک ہے تطہیر توجہ، تدوین دین، انہو اول من دبن علم الشریعہ۔ ایک ہے تطہیر دین، ایک ہے تکمیل دین، ایک ہے تمکین دین، ایک ہے تدوین دین، اور ایک ہے تطہیر دین۔ 4 لفظ سمجھو ذرا، 4 لفظ سنو، میں سمجھاتا ہوں۔ نمبر 1 تکمیل دین، نمبر 2 تمکین دین، نمبر 3 تدوین دین، نمبر 4 تطہیر دین۔ تکمیل دین پیغمبر نے فرمایا ہے، تمکین دین صحابہ نے کیا ہے، تدوین دین ابو حنیفہ نے کیا ہے، تطہیر دین دیوبند نے کیا ہے۔ نبی کا کام، بولیے نا، نبی کا کام تکمیل دین، صحابہ کا کام بولیے تمکین دین، امام ابو حنیفہ کا کام تدوین دین، دیوبند کا کام تطہیر دین۔ جب آپ تطہیر کریں گے، مسجد سے کسی گند کو باہر نکالیں گے تو درد تو ہوگی نا، درد ہوگی نا۔ آپ سمجھتے ہیں دیوبند کے نام پہ درد کیوں ہوتی ہے؟ جب تطہیر ہوگی تو درد تو ہوگی نا۔ یہ نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر یوں جسم کاٹے، گند نکالے اور مریض کو تکلیف نہ ہو۔ مریض تڑپتا ہے لیکن ڈاکٹر اپنا کام کرتا ہے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ ہم دین کے مکان میں گند آنے نہیں دیں گے اور اندر سے قیمتی سنت کو چرانے نہیں دیں گے۔ ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ میں معنی پہ بات کرتا ہوں، ابھی تو میں نے مثالیں دینی ہیں، عقیدے سمجھانے ہیں، مسائل چھیڑنے ہیں، ابھی تو ہمارا لمبا سفر ہے۔ ابھی تو میں تمہید باندھ رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو سمجھ آئے، بات سمجھ آئے۔ صراط مستقیم کا معنی سمجھ آیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو صراط مستقیم پہ، اللہ ہم کو صراط مستقیم پہ، ترجمہ آپ نہیں کرتے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پھنس جانا ہے، بہتر ہے چوپی رہے۔ چلے میں تھوڑی سی بات کروں تو پھر آپ کو ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ مجھے بتایا انہوں نے کہ مولانا شہید الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کام کیا ہے اور بہت سارے لوگ اس علاقے میں غیر مسلم بھی مسلم بنے ہیں۔ توجہ رکھیں، اگر کوئی غیر مسلم ہو، آپ اس کو سمجھائیں، وہ بات نہ سمجھے، آپ سمجھائیں، وہ بات قبول نہ کرے، لیکن آدمی اچھا ہو، ضدی ہٹ درم نہ ہو، آپ اسے کہتے ہیں بھئی چلو اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے دعا مانگتے رہو کہ یا اللہ جو اچھا راستہ ہے وہ مجھے دکھا دے، تو دعا مانگا کر، جو اچھا راستہ ہے تو مجھے دکھا دے۔ اسی کو عربی میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کافر بھی اللہ سے کہے اہدنا الصراط المستقیم، مسلمان بھی کہے، اور مسلمان تو کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ جب پیغمبر قرآن پڑھے وہ بھی فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ بھئی تینوں میں فرق کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم جب کافر کہتا ہے تو معنی اور ہے، مسلمان
کہتا ہے تو معنی اور ہے، جب پیغمبر فرماتے ہیں تو معنی اور ہے، لفظ ایک ہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ جب کافر کہے اہدنا الصراط المستقیم تو معنی عطائے ہدایت ہے، اے اللہ مجھے صراط مستقیم دے دے۔ اور جب مومن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو پھر معنی بقائے ہدایت ہے، اللہ جو تو نے مجھے صراط مستقیم دیا ہے اس پہ باقی رکھنا۔ اور جب پیغمبر فرمائیں اہدنا الصراط المستقیم تو معنی ارتقاء ہدایت ہے، اے اللہ مجھے مزید ترقیات دینا۔ اہدنا الصراط المستقیم کافر کہے تو معنی عطائے ہدایت، جب مومن کہے تو معنی بقائے ہدایت، اور جب نبی فرمائے تو معنی ارتقاء ہدایت۔ لفظ تو ایک ہی ہے نا، نبی فرمائیں گے تو معنی اور، امتی کافر کہے گا تو معنی اور، امتی مومن کہے گا تو معنی، لفظ ایک ہی ہے، معنی بدلتے جائیں گے۔ مستقیم، توجہ رکھنا بھائی، اگر دین میں کمی کرے الہاد والا، دین میں اضافے کرے بدعات والا، اور کمی اضافہ نہ کرے تو اہل سنت والجماعت والا۔ میں اب مثالیں دینے لگا ہوں۔ نمبر ایک، آپ کو وہ لوگ بھی ملیں گے جو یہ کہیں گے خدا کی ذات ہر جگہ پہ نہیں ہے، آپ کو وہ بھی ملیں گے جو کہیں گے پیغمبر کی ذات بھی ہر جگہ پہ ہے۔ تو جس نے ہر جگہ پہ نہیں مانا اس نے خدا کو بھی نہیں مانا، اور جس نے ہر جگہ پہ مانا اس نے پیغمبر کو بھی مان لیا ہے۔ تو اللہ کی ذات کو صرف عرش پہ ماننا اور ہر جگہ پہ نہ ماننا، اور ایک ہے اللہ کو بھی ہر جگہ پہ ماننا اور نبی کو بھی ہر جگہ پہ ماننا۔ دیوبند والے کہتے ہیں نہیں نہیں، ایک اللہ کی ذات ہے ایک پیغمبر کی ذات ہے، دونوں میں فرق ہے۔ بات توجہ سے سمجھنا، ایک نے نہ مانا تو خدا کو بھی ہر جگہ پہ نہ مانا، اور دوسرے نے مانا تو نبی کو بھی ہر جگہ پہ مان لیا۔ ہم نے کہا نہیں، ہم اعتدال والے ہیں، خدا ہر جگہ پہ ہے، پیغمبر مدینہ میں اپنے گھر میں ہیں۔ خدا بولیے، خدا ہر جگہ پہ، اور نبی مدینہ منورہ میں، خدا ہر جگہ پہ۔ بات توجہ سمجھنا، ایک نے کمی کر دی ایک نے اضافہ کر دیا۔ جو کمی کرنے والا تھا اس نے کہا دلیل ہے، ہم نے کہا تمہارے ذمے، جواب ہمارے ذمے۔ کہا جی میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ ہر جگہ پہ نہیں ہے، وہ صرف عرش پر ہے۔ قرآن کریم میں ہے ثم استوى علی العرش الرحمن علی العرش استوى، یہ قرآن نے 6 بار فرمایا۔ میں نے کہا بہت اچھا، اگر قرآن میں یہ ہے تو قرآن میں یہ بھی ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، قرآن میں یہ بھی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، قرآن میں یہ بھی ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، قرآن میں یہ بھی ہے مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ، قرآن میں تو یہ بھی ہے۔ تو قرآن کی ساری آیتیں مانو، قرآن میں تو یہ بھی ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، قرآن میں تو یہ بھی ہے۔ جس قرآن میں ثم استوى علی العرش ہے اسی قرآن میں وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ ہے۔ ہم نے اس عرش والی آیت کو مانا ہے، ہم نے عرض والی آیت کو مانا ہے لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ہم نے اسے بھی مانا ہے۔ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ بھی مانا ہے۔ اس لیے ہم نے کہا خدا فرش پر بھی ہے، خدا شارک کے پاس بھی ہے، خدا عرش پر بھی ہے۔ خدا بولیے، خدا عرش پر بھی ہے۔ ہم نے کب انکار کیا؟ بھائی دلیلیں دو، دلائل آپ کے ذمہ ہے، جواب ہمارے ذمہ ہے۔ بات توجہ سمجھنا، میں صرف اشارے کر رہا ہوں، میں سارے دلائل نہیں دے رہا، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے تو نہیں جی نہیں، ہم تو خدا کو ہر جگہ پہ نہیں مانتے۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ بیٹا بات سمجھو، یہ رومال والا بات سنو، آپ مجھے دیکھو، آپ پیچھے کیوں دیکھتے ہو؟ اوے وہ صوفی ٹوپی والا مجھے دیکھو، یہ کان میں خسر پسر مت کرو، مجھے دیکھو۔ تم نے پھسر پھسر کرنی ہے، بات نہیں سننی، اور بعد میں پھر انہوں نے باتیں کرنی ہے۔ جو توجہ سے سنتے ہیں وہ نہیں بولتے، جو خسر پسر کرتے ہیں بعد میں یہی پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بولتے نہیں۔
دلائل ہیں تو ہمیں پیش کرو، یہ گزر گیا ہوتا ہے، ہمیں پیش کرو۔ میں بیٹھا ہوں، لاؤ چٹے تم، میں فجر تک بیٹھتا ہوں، تم لکھو چٹے، میں فجر تک بیٹھتا ہوں، لکھو، اپنا شوق پورا کرو۔ یہ غیبت کر کے جہنم کے ایندھن مت بنو، ہم سے بات کرو۔ تو سمجھ ہی بات آپ، ہم کو جا رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، یہ گھوڑا، یہ میدان، ایسا نہیں کہ ہم کو کھسک گئے ہیں، ہم نے چوری باتیں کی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ خدا کہاں پر ہے؟ بولیے بھائی، آپ دلیل پیش کریں۔ آپ ایک آیت کو جانتے ہیں، دوسری آیت کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ ہم دیوبند والے قرآن پورا، عقیدہ پورا، قرآن پورا، عقیدہ پورا، میں یہ نقلی دلائل دے رہا ہوں۔ اور جی خدا ہر جگہ پہ نہیں ہے، توجہ، دلیل آ گئی۔ اچھا، ہر جگہ پہ ہے جی، بیت الخلاء میں بھی ہے۔ اب اگر کہیں ہے تو ادب کے خلاف ہے، اگر کہیں نہیں ہے تو ہر جگہ پہ ہونے کا دعویٰ ٹوٹ گیا۔ مجھ سے پوچھا، اور جی خدا بیت الخلاء میں بھی ہے، میں نے کہا میں تجھ سے پوچھتا ہوں، توجہ سے بات سمجھنا، اللہ بیت الخلاء میں بھی ہے، میں نے کہا میں تجھ سے پوچھتا ہوں، مجھے تو بتا، تو قرآن کا حافظ ہے؟ جی ہاں۔ میں نے کہا تیرے سینے میں قرآن موجود ہے؟ کہتے جی نہیں۔ توجہ رکھنا، قرآن کا حافظ ہے؟ جی ہاں۔ تیرے سینے میں قرآن موجود ہے؟ کہتے نہیں۔ اچھا، میں نے کہا سینے میں محفوظ ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا تو پکا غیر مقلد ہے، سینے میں موجود ہے؟ نہیں۔ محفوظ ہے؟ جی ہاں۔ بھئی جب موجود نہیں ہے تو محفوظ کیسے ہوگا؟ موجود نہیں ہے تو محفوظ موجود ہوگا تو پھر محفوظ ہوگا۔ میری جیب میں پیسے موجود نہیں ہیں، محفوظ ہیں۔ بھئی موجود نہیں ہیں تو محفوظ کیسے؟ کہا جی سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا بتا، تیرے سینے میں قرآن موجود ہے؟ کہا جی موجود ہے۔ تو بیت الخلاء میں جاتا ہے؟ جی جاتا ہوں۔ بیت الخلاء میں قرآن کو لے کر جانا جائز ہے؟ کہا جی جائز نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جب تو بیت الخلاء میں جاتا ہے، سینہ پھاڑ کے قرآن باہر رکھ کے پھر جاتا ہے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا پھر گناہ نہیں ہے؟ کہا میرے سینے میں قرآن موجود ہے مگر جسم سے پاک ہے۔ میں نے کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے لیکن جسم سے پاک ہے، ہر جگہ موجود ہے لیکن جسم سے۔ اعتراض تو تب ہے جب جسم والا مانے، ہم نے تو بلا جسم مانا ہے، بلا مکان مانا ہے، بلا جہت مانا ہے۔ یہ تو تعبیر سمجھانے کے لیے ہے۔ میں نے کہا بھائی تم سوال کرو، میں یہ بتا رہا تھا خدا کہاں پہ؟ بولیے خدا کہاں پہ؟ ہر جگہ۔ اب ایک بندہ کہنے لگا اچھا جی اللہ ہر جگہ پہ ہے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے بات کرنی تھی، اللہ نے کہاں بلایا؟ میں نے کہا عرش پہ۔ کہا اللہ نے عرش پہ بلایا اور عرش پہ بلا کے فرمایا ادنو منی یا محمد، اے محمد میرے قریب ہو جا۔ اللہ عرش پہ تھے تو تبھی فرمایا میرے قریب ہو جا، عرش پہ نہ ہوتے تو کیوں فرماتے میرے قریب ہو جا؟ میں نے کہا تو نے یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اللہ عرش پہ تھے تبھی آپ کو عرش پہ بلا کر بات کی ہے۔ اگر کوئی اور بندہ کہہ دے اللہ طور سینہ پر ہے، دلیل کیا ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنی تھی تو طور سینہ پر بلایا ہے، تو جواب کیا دے گا؟ کوئی اور بات کہہ دے کہ نہیں جی نہیں اللہ تو مسجد میں ہے، دلیل کیا ہے؟ جب ہم نے اللہ سے بات کرنی ہے تو نماز پڑھتے ہیں، جب نماز پڑھنی ہے تو مسجد میں جاتے ہیں، اگر اللہ نہیں ہے تو بات کس سے کرتے ہیں؟ تو جواب کیا دے گا؟ میں نے کہا بات توجہ سمجھنا، ہم دیوبند والے یہ بات کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے لیکن کس بندے سے بات کہاں کرنی ہے؟ بندے کی حیثیت کے مطابق جگہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اگر بندہ مجھ جیسا آپ جیسا ہے تو انتخاب مسجد کا ہے، اگر بندہ موسیٰ کلیم جیسا ہے انتخاب طور سینہ کا ہے، اگر بندہ محمد حبیب جیسا ہے تو انتخاب عرش معلیٰ کا ہے۔
بندہ کیسا ہے انتخاب اس وقت جگہ کا ہوتا ہے۔ اور جی ادن منی یا محمد، پھر اس کا کیا جواب ہے؟ خدا نے نہیں فرمایا میرے قریب ہو جا، توجہ، میرے قریب ہو جا۔ میں نے کہا اس کا جواب تو قرآن میں ہے، تو نے حدیث پڑھی ہے، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ سورۃ العلق اٹھا کے دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے آخری آئے، اگر تم نے میرے قریب ہونا ہے تو وسجد، سجدہ کر۔ سجدے کا معنی یہ نہیں کہ عرش پہ آ جا، سجدے کا معنی کیا ہے؟ وضع الجبہۃ علی الارض۔ سجدے کا معنی یہ نہیں ہے عرش پہ آ جا، سجدے کا معنی پیشانی زمین پہ لگا دے، اسجد، سجدہ کر۔ وقترب، میرے قریب ہو جا۔ میں نے کہا حضور کو عرش پہ بلا کے فرمایا ادنو، میرے قریب ہو جا، میری پیشانی کو زمین پہ ٹکوا کے فرمایا اقترب، میرے قریب ہو جا۔ میں نے کہا فرق کیا ہے؟ توجہ، خدا عرش پر بھی ہے، خدا فرش پر بھی ہے۔ میری حیثیت کے مطابق زمین تھی تو میری پیشانی زمین پہ رکھوا کے مجھے فرمایا اقترب، میرے محمد کی شان کے لائق عرش پہ عرش تھا، انہیں عرش پہ بلا کے فرمایا ادنو، عرش پر بھی ہے، فرش پر بھی۔ میری حیثیت کے مطابق زمین تھی، مجھے یہاں فرمایا، ان کی حیثیت کے مطابق عرش تھا، ان کو وہاں فرمایا۔ خدا کہاں پر ہے؟ بولیے، ہم کبھی بھی نہیں کرتے اور ہم اضافہ بھی نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہیں نہیں اللہ بھی ہر جگہ پر ہے، اللہ کا نبی محمد بھی ہر جگہ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں میری دلیل بھی قرآن ہے۔ قرآن، توجہ رکھنا ذرا، میری دلیل بھی قرآن ہے۔ جی پڑھیے قرآن، کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے اپنے محمد کو رحمت بنا کے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رحمت ہر جگہ پہ نہیں ہے، ہم نے کہا ہر جگہ پہ ہے، تو حضور تو رحمت ہیں، رحمت ہر جگہ پہ ہے، تو پھر خدا ہر جگہ پہ ہوئے نا۔ میں مولویت کی زبان میں کہنے لگا کہ خدا، توجہ رکھنا، علماء کی زبان میں سمجھانے لگا، وہ کہتے ہیں دیکھو مصطفیٰ رحمت خدا ہر جگہ پہ، تو مصطفیٰ، بولیے نا بھائی، ان کا عقیدہ ہے، سمجھ آئے گا تو میں جواب دوں گا نا۔ مصطفیٰ رحمت خدا ہر جگہ پہ، تو مصطفیٰ ہر جگہ پہ، یہ منطق کی شکل رابع ہے۔ یہ میں علماء کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ منطق کی ایک ہے صغرا مصطفیٰ رحمت خدا، ایک ہے کبرا رحمت خدا ہر جگہ پہ، مصطفیٰ رحمت خدا یہ صغرا میں محمول ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ رحمت خدا ہر جگہ پہ، یہ کبرا میں موضوع ہے۔ حد اوسط کو نکال دو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ مصطفیٰ ہر جگہ پہ، توجہ سے رکھنا، مصطفیٰ رحمت خدا ہر جگہ پہ، تو مصطفیٰ ہر جگہ پہ۔ میں نے کہا چلیے میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، مجھے تو بتا سورج کہاں پہ ہے؟ کہا جی آسمان پہ ہے۔ میں نے کہا قرآن تو کہتے ہر جگہ پہ ہے، کہاں لکھا ہے؟ قرآن کریم میں ہے والذی جعل الشمس ضیاء، خدا نے سورج کو روشنی بنایا، روشنی ہر جگہ پہ ہے، تو پھر مان لے سورج ہر جگہ پہ ہے۔ یہاں بھی وہی صغرا اور کبرا ہے کہ سورج یہ روشنی ہے، روشنی ہر جگہ پہ ہے اور سورج ہر جگہ پہ ہے، مان لے۔ کہا جی نہیں، میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہتے اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج تو آسمان پر ہے، سورج کی روشنی ہر جگہ پر ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ مصطفیٰ تو مدینہ میں ہے، مصطفیٰ کی رحمت ہر جگہ پہ ہے، مصطفیٰ مدینہ میں ہے اور ان کی رحمت بولیے ہر جگہ پہ ہے۔ میں نے کہا اور دلیل؟ کہا جی قرآن کریم میں ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قرآن کریم میں ہے محمد الرسول اللہ، ان دونوں کو ملائیں تو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ بتا رہا ہے حضور ہر جگہ پر ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتا جی ترجمہ کریں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے،
ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ مجھے کہتے ہیں، میں نے کہا جی ہیں۔ کہتے تو پھر ہوئے نا، محمد رسول اللہ، حضور اللہ کے رسول ہیں۔ آپ یہاں بھی کہتے ہیں، مکے والے بھی کہتے ہیں رسول ہیں، مدینے والے بھی کہتے ہیں حضور رسول ہیں، دنیا کے ہر کونے میں بندہ کہتا ہے حضور رسول ہیں۔ وہ ہر جگہ پہ رسول ہیں، صرف مدینہ میں رسول تو نہیں ہے، تو ہر جگہ پہ ہوئے۔ میں نے کہا میں تو اس سے پوچھتا ہوں کہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے؟ کہتے جی ہاں ہے۔ میں نے کہا یہاں کعبہ قبلہ ہے؟ کہا جی ہاں۔ مکہ میں کعبہ قبلہ ہے؟ کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا کعبہ ہر جگہ پہ ہے؟ کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا کعبہ قبلہ ہے مطلب کیا ہے؟ کہا جی مطلب یہ ہے کعبہ ہے تو مکہ میں، لیکن وہ قبلہ ہر جگہ پہ ہے۔ میں نے کہا حضور ہے تو مدینہ میں، ان کی رسالت ہر جگہ پر ہے تو مدینہ میں رسالت ان کی بولیے ہر جگہ پر ہے۔ کہا جی یہ تو بخاری میں تو چھوٹی چھوٹی دلیلیں ہلکی ہلکی دے رہا ہوں آپ کو سکھانے کے لیے۔ آپ کہتے ہیں ہماری ڈش بڑی اچھی ہے، تھوڑی چاکھی لیں، کہتے ہیں تھوڑی چاکھی لیں، تو ہم بھی کہتے ہیں بھی ہمارے دلائل تھوڑے چاکھی لیں۔ دلائل تو پھر اللہ نے دورہ رکھا تو پھر آئیں گے، پھر چلیں گے، چاکھی لیں۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضور کہاں پہ ہے؟ بولے مدینہ میں۔ اللہ کہاں پہ ہے؟ ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں، نہ کمی کرتے ہیں نہ اضافہ، بولیے نا، نہ ہم کمی کرتے ہیں نہ ہم اضافہ کرتے ہیں، ہم نہ کمی کرتے ہیں نہ اضافہ کرتے ہیں۔ چلیے ایک بات ہی، ایک دلیل اور سنیں۔ تاجی دلیل اللہ کے نبی ہر جگہ پر ہیں۔ میں نے کہا پڑھیے، کہا صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، جب بندہ دفن ہوتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں من ربک من نبیک ما دینک۔ صحیح بخاری میں لفظ ہے من ربک ما تقول فی ھذا الرجل، ما تقول فی ھذا الرجل۔ کہا جی بخاری میں ہے ما تقول فی ھذا الرجل، لفظ دو ہیں، ایک لفظ ھذا، ایک لفظ ذالکا۔ اگر دور ہو تو اس میں اشارہ ذالکا دور کے لیے، اور اگر قریب ہو اس میں اشارہ ھذا قریب کے لیے، تو ھذا قریب کے لیے ہے۔ فرشتہ کہتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل، بندہ فوت ہو کے دفن یہ ڈھاکہ میں ہوا، ما تقول فی ھذا الرجل چاٹگام میں ہوا، ما تقول فی ھذا الرجل سرگودا میں ہوا، ما تقول فی ھذا الرجل دنیا کی کسی کونے میں فوت ہو جائے، فرشتہ کہتے ما تقول فی ھذا الرجل۔ اور ایک سیکنڈ میں کئی بندے اکٹھے قبر میں اتر رہے ہیں، تو ہر کسی کو کہتے ما تقول فی ھذا الرجل۔ تو پتہ چلا کہ پیغمبر ایک ہی وقت میں کئی قبروں میں ہوتے ہیں، لاکھوں جگہوں پہ ہوتے ہیں۔ تو بخاری سے ثابت ہے ما تقول فی ھذا الرجل سے کہ اللہ کے نبی ہر جگہ پر ہیں۔ میں نے کہا بات توجہ سے سمجھنا بھئی، تیری دلیل کی بنیاد تو یہ تھی کہ ھذا قریب کے لیے ہے، میں تیرے خلاف قرآن پڑھنے لگا ہوں۔ قرآن کریم میں ہے فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب حضرت ابراہیم کی قوم کبھی سورج کی پوجا، کبھی چاند کی پوجا، کبھی ستاروں کی پوجا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے توحید کو پیش کیا، اور جب ان کے سامنے شرک کی نفی کی تو قرآن کہتے ہیں فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب رات چھا گئی ستارہ نظر آ گیا، ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ کیا فرمایا؟ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ ترجمہ یوں کرو، کیسے؟ یہ میرا رب ہے۔ یہ استفہامیہ ہے، استفہام انکاری ہے۔ ہم پہلے ترجمہ کرتے ہیں ابراہیم نے فرمایا یہ میرا رب ہے، اب اشکال ہوا جھوٹ ہے، اس کا جواب تو یہ ہے بھائی ترجمہ ایسے کرو اشکال پیدا ہی نہ ہو۔ پہلے اشکال پیدا کرتے ہیں، پھر جواب کوشش کرتے ہیں، اشکال اتنا مضبوط ڈال لیتے ہیں کہ جواب سوال نکلتے ہی نہیں۔ پھر فلما جن علیہ التوجہ قال ھذا ربی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا رب ہے، تو کہہ رہا تھا کہ ھذا قریب کے لیے ہے۔ توجہ،
حضرت ابراہیم زمین پر ہیں، ستارہ آسمان پر ہے، وہ قریب نہیں ہے، یہ پھر بھی ہاذا کہہ رہے ہیں۔ تو نے یہ کہا کہ یہ ہاذا قریب کے لیے آتا ہے، میں نے قرآن پڑھ دیا کہ ستارہ دور ہے لیکن پھر بھی ہاذا ہے۔ مجھے کہنے لگا اور جی اس کا معنی یہ نحو کا اصول غلط ہے، اس میں اشارہ ہاذا قریب کے لیے ہے اور ذالکا بعید کے لیے ہے۔ میں نے کہا نہیں، بالکل قانون ٹھیک ہے، تو پھر قرآن میں غلط ہے۔ میں نے کہا قرآن بھی ٹھیک ہے، قانون بھی ٹھیک ہے، توجہ سے بات سمجھنا۔ کبھی قانون کے پیچھے ایک قانون ہوتا ہے، ہماری اس پہ نگاہ نہیں جاتی۔ ہاذا قریب کے لیے ہے، ذالکا دور کے لیے ہے، لیکن اگر دیکھنے والا جسے رائی کہتے ہیں، جس کو دیکھنا ہے اسے مرئی کہتے ہیں، اگر رائی اور مرئی کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہو لیکن درمیان میں حجاب نہ ہو تو دور ہونے کے باوجود ہاذا کہہ دیتے ہیں۔ ابراہیم زمین پر ہے، ستارہ آسمان پر ہے، فاصلہ بہت زیادہ ہے، ذالک کہنا چاہیے تھا لیکن درمیان میں حجاب نہیں تھا۔ ہاذا ربی کہہ دیا، میت ڈھاکہ میں ہے، نبی مدینہ میں ہے، عالم بدل گیا ہے، اگرچہ دور ہیں، درمیان میں حجاب نہیں ہے، تو ما تقول فی ہاذا کہہ دیا ہے۔ ما تقول فی ہاذا، بولو ما تقول فی ہاذا۔ میں نے کہا پھر ہاذا نہیں کہا، ہاذا الرجل کہا ہے۔ نہیں سمجھے؟ آپ کا ذوق نہیں ہے نا، نہیں سمجھے؟ ما تقول فی ہاذا النور نہیں کہا، ما تقول فی ہاذا النور نہیں کہا، ما تقول فی ہاذا الرجل کہا۔ اس میں لفظ دو ہیں، ایک ہاذا ہے ایک الرجل ہے۔ ہاذا ہمارے خلاف تھا، ہم نے جواب دیا، الرجل تیرے خلاف ہے، اب تو بھی جواب دے۔ جو ہمارے خلاف تھا ہم نے دے دیا نا، جو تیرے خلاف ہے تو بھی دے۔ ما تقول فی ہاذا الرجل، ما تقول فی ہاذا، جو تیرے خلاف ہے تو دے، جو ہمارے خلاف تھا ہم نے دے دیا۔ اس میں الجھن کی کیا بات ہے؟ آپ بتاؤ نبی کہاں پہ، ولی نے کہاں پہ؟ اب بتاؤ کوئی دلائل کا جواب مشکل ہے؟ بولیے کوئی عقیدہ مشکل ہے؟ کتنا آسان ہے۔ ہم کہتے ہیں جی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ہم نے مشکل 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 کہہ کے اتنا مشکل کیا کہ اس کو ہاتھ لگا نہیں چھوڑ دیا۔ حضرت تھانوی کی کتابیں بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، چلو چھوڑو۔ حضرت نوتوی بہت مشکل، بہت مشکل، بہت، چلو چھوڑو۔ فلانا بہت مشکل کہہ کے ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ کا واسطہ یوں نہ کرو۔ نمبر ایک صراط مستقیم کا، بات سمجھ آ رہی؟ صراط مستقیم کا میں نے کیا کہا؟ ایک ہے کمی کر دینا، ایک ہے اضافہ کر دینا۔ ہم صرف عرش پہ کہہ کے کمی نہیں کرتے، حضور کو ہر جگہ پہ مان کے اضافہ نہیں کرتے۔ ہم نہ الہاد والے ہیں نہ بدعات والے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ بات توجہ سمجھنا۔ دنیا میں آپ کو، اب میں ایک عقیدہ بیان کیا، چلیے ایک مسئلہ بیان کر لیتے، ایک عقیدہ اور ایک مسئلہ۔ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مصافحہ کرتے ہیں۔ ایک نے کمی کی ہے، مصافحہ ایک ہاتھ سے، ایک نے اضافہ کیا ہے تو مصافحے کے بعد پاؤں کو چاٹ رہا ہے، نہیں سمجھے؟ ایک نے کمی کر دی، ایک ہاتھ بھی کھینچ لیا، اور ایک نے اضافہ کیا تو پاؤں پہ گرا پڑا ہے۔ ہم دیوبند والے نہ کمی کرتے ہیں نہ اضافہ کر کے ہم پاؤں چاٹتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں، جو کمی کرے الہاد والا ہے، جو اضافے کرے وہ بدعات والا ہے۔ ہم مصافحہ دو ہاتھ سے کرتے ہیں، توجہ، ہم مصافحہ دو ہاتھ
ہاتھ سے کرتے ہیں۔ ممکن ہے کسی ذہن میں الجھن آ جائے اور بعض میرے کلپ کو کاٹ کے چلائیں گے، میں تمہیں کٹنے والے کلپوں سے نہیں ڈرتا، تم میرے خلاف پروپیگنڈے کرو، میں تمہارے پروپیگنڈے کو جوتے کی نوک پہ رکھ پہ اڑاتا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں، کبھی یہ کلپ کبھی وہ کلپ، آدھا لیا کاٹ دیا۔ ابھی میں نے کہا ایک ہاتھ سے مصافحہ الہاد والے ہیں، ابھی تصویریں چلے گی، فلاں مصافحہ ایک ہاتھ سے کر رہا ہے، فلاں ایک ہاتھ سے کر رہا ہے، فلاں ایک ہاتھ سے کر رہا ہے۔ میں نے کہا میری بات پوری سمجھو، میں ان کی بات کہتا ہوں جو دو ہاتھ سے مصافحے کو خلاف سنت کہتا ہے، جو ایک ہاتھ کے مصافحے کو ضروری سمجھتا ہے، دو ہاتھ کے مصافحے کو خلاف سنت قرار دیتا ہے۔ بات اس کی ہو رہی ہے، بات اس کی ہو رہی ہے، بات سمجھا کرو۔ کمی کرنے کا معنی کیا ہے، اضافہ کرنے کا معنی کیا ہے، دونوں میں فرق سمجھو۔ میں کہہ رہا ہوں جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں تو مصافحہ دو ہاتھ سے کرتے ہیں، ایک نے ایک ہاتھ کا مصافحہ بھی چھوڑ دیا اور ایک نے دو کا مصافحہ کرا اور پاؤں کو چاٹنا بھی شروع کر دیا۔ ہم ایک ہاتھ کا مصافحہ نہیں چھوڑتے اور مزید اضافہ کر کے پاؤں کو بھی نہیں چاٹتے۔ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے والا دلیل آ گئی جی ہم ایک ہاتھ سے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بخاری کی روایت موجود ہے۔ میں نے کہا اٹھائیے کون سی بخاری کی روایت ہے جہاں پر مصافحہ ایک ہاتھ سے ہے؟ کہا جی حضرت امام بخاری نے روایت کو ذکر کیا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد وکفی بین کفیہ۔ دیکھو عبداللہ بن مسعود کی ایک ہتھیلی ہے، کفی بین کفیہ، معلوم ہوا جب مصافحہ کرنا ہے تو ہاتھ ایک ہے۔ میں نے کہا دھوکے نہ دو، اٹھاؤ بخاری کو۔ حضرت امام بخاری نے پہلے باب قائم کیا ہے باب المعانقہ، گردن سے گردن ملانا، پھر بخاری نے باب قائم کیا ہے باب المصافحہ، ہتھیلی سے ہتھیلی ملانا، پھر بخاری نے باب قائم کیا ہے باب الاخذ بالیدین۔ نہیں سمجھے؟ پہلے باب المعانقہ کہ پیٹ ملانا یہ مباطنہ ہے، سینے سے سینہ ملانا یہ مصادرہ ہے، گردن سے گردن ملانا یہ معانقہ ہے۔ میں تو جب طلبہ کو پڑھاتا ہوں پھر کھڑے ہو کے سکھاتا ہوں، بیٹا معانقہ ایسے ہوتا ہے، معانقہ ایسے ہوتا ہے، پیٹ سے پیٹ ملانا مباطنہ، سینے سے سینہ ملانا مصادرہ، گردن سے گردن ملانا۔ میری بات پہ آپ یقین کر لو اور مل کے دیکھو، گردن سے گردن ملا کے دیکھو تو معانقے کی لذت دیکھنا، تو معانقے کی لذت دیکھنا کہ گردن سے گردن ملائے تو معانقہ ہوتا کیا ہے۔ ہم اس معانقے کی لذت سے بھی واقف نہیں کہ معانقے کی لذت ہوتی کیا ہے۔ کوئی آئے میں کر کے دکھاؤ، آپ ہی کرو، دیکھیں یہ ہے معانقہ، دیکھیں یہ معانقہ، پیٹ الگ ہے سینہ الگ ہے، مل ہی نہیں رہے۔ ادھر آئے ادھر آئے ادھر آئے، یہ آپ دیکھیں مجھے دیکھیں، یہ دیکھیں یہ ہے معانقہ۔ لوگ کیا کہتے ہیں، توجہ رکھیں، میری عادت مذاق اور لطیفے نہیں ہے۔ ہم کبھی لطیفہ پیٹ پہ کبھی لطیفہ سینے پہ، کیا بک بک تم نے لگا رکھا ہے؟ جو اصل بات ہے وہ کیا کرو، اپنے بیانات کو لطائف کے نظر انداز کر کے بیان پہ پانی نہ پھیرا کرو۔ اہل علم ہے، خدا کی ان باتوں کو سمجھو، توجہ رکھیں۔ امام بخاری نے پہلے باب قائم کیا باب المعانقہ، پھر باب المصافحہ، پھر باب الاخذ بالیدین۔ بخاری نے تیرے دھوکے کے دروازے کو کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ پہلے باب المعانقہ گردن سے گردن ملاؤ، پھر باب المصافحہ یہ باب مفعلہ ہے، ہتھیلی سے ہتھیلی ملانا، ایک ملائیں یا دو ملائیں یا پکڑ کے رکھیں۔ کہا باب الاخذ بالیدین، الاخذ کا معنی ملانا نہیں ہے، الاخذ کا معنی پکڑنا ہے، اور باب الاخذ بالید نہیں کہا، باب الاخذ بالیدین کہا۔ یہ نہیں کہا ایک سے پکڑو، کہا دونوں سے، کوئی تمہیں
دھوکہ دے گا، کوئی تمہیں دھوکہ دے گا، بھئی دیکھو ایک ہاتھ اس کا ہے ایک اس کا ہے، یہ تو دو ہی ہیں، باب الاخذ بالیدین، ایک کہے گا یہ دو ہے، میں کہتا ہوں توجہ یہ دو ہے، سوال یہ ہے ایک نے کہا یہ دو ہیں، ایک نے کہا یہ دو ہیں، ان دونوں میں سے باب الاخذ بالیدین کا معنی کس نے ٹھیک کیا ہے؟ میں کہتا ہوں دو ہاتھ ملانا یہ باب الاخذ بالیدین ہے، ایک کہتے ہیں ایک ایک ملانا، میں کہتا ہوں باب الاخذ بالیدین کا معنی ہے بندہ ایک ہو ہاتھ دو ہو، دوسرا کہتے ہیں نہیں نہیں دو بندے ہوں، ایک ہاتھ ایک کا ایک دوسرے کا، یہ باب الاخذ بالیدین ہے۔ سوال یہ ہے کہ معنی کس کا ٹھیک ہے؟ یہ خود بخاری سے پوچھو، جس نے باب باندھا ہے اس سے پوچھو۔ امام بخاری کہتے ہیں باب الاخذ بالیدین، آگے باب الاخذ بالیدین صافح حماد، صافح حماد ابن المبارک بیدیہ، ہی ضمیر ایک ہے، یدین تثنیہ ہے، بندہ ایک ہو ہاتھ دو ہو۔ نہیں سمجھے؟ او بھائی نہیں سمجھے؟ امام بخاری نے آگے کیا بات، باب الاخذ بالیدین، میں کہتا ہوں بندہ ایک ہاتھ دو، وہ کہتے ہیں نہیں دو بندے ایک ہاتھ ایک کا ایک کا، یہ دو ہے، میں کہتا ہوں بخاری سے پوچھو۔ امام بخاری کہتا ہے باب الاخذ بالیدین، دو ہاتھ سے، او جی کر کے بتا دے کیسے؟ امام بخاری کہتے ہیں صافح حماد ابن المبارک، آگے بیدیہ، بیدیہ بندہ ایک ہے ہاتھ دو ہیں۔ اس کے بعد فرمایا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد، آگے وکفی بین کفیہ، کفی بین کفیہ، حضور ایک تھے آپ کی ہتھیلیاں دو تھیں۔ سوال یہ ہے عبداللہ بن مسعود کفی کفی اپنے لیے کفی کا لفظ لگاتے ہیں، توجہ کفی بین کفیہ پیغمبر کے لیے تثنیہ، نبی کے دو ہاتھ، عبداللہ بن مسعود کے دو تھے، یہ نہیں ایک تھا۔ تو بتاتے ہیں کہ میں نے مصافحہ ایسے کیا کہ میرے اس ہاتھ کو اعزاز یہ ہے حضور کے دونوں طرف ہاتھ تھے، کفی بین کفیہ، حضور نے میرے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں لیا ہوا تھا۔ وہ صحابی تھا وہابی نہیں تھا، حسومت بات سمجھو، وہ صحابی تھے وہابی، صحابی تھے وہابی، یہ نہیں ہو سکتا کہ صحابی نبی کی ادا پہ جان نہ دے، نبی کے ہاتھ دو ہو صحابی کا ایک ہو، میں نہیں مانتا، وہ صحابی ہے وہابی نہیں ہے، وہ ادائے پیغمبر کو چھوڑ دے، میں نہیں مانتا۔ صحابی ادائے پیغمبر کو چھوڑ دے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے باہر نکلے ہیں، جان بوجھ کے ٹھوکر لی، گرے، اٹھ کے چل دیے، ساتھ والے نے پوچھا حضرت ٹھوکر لگی نہیں ہے، جان بوجھ کے ٹھوکر؟ فرمایا ہاں ہاں، جس طرح تو میرے ساتھ ہے، میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا، حضور یہاں سے گزرے، آپ کو ٹھوکر لگی اور گر پڑے، مجھے ٹھوکر لگی تو نہیں ہے لیکن میرے پیغمبر یہاں سے ایسے گزرے ہیں، عمر سیدھا نہیں گزر سکتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بندہ ساتھ ہے، سواری روکی، اترے، قضاء حاجت کے لیے بیٹھے، ضرورت نہیں، اٹھ کے چل دیے، ساتھ والے نے پوچھا حضرت آپ نے حاجت فرمائی نہیں ہے، گھوڑا رکوایا، نیچے اترے، چل پڑے، کیوں؟ فرمایا تو میرے ساتھ ہے، میں حضور کے ساتھ تھا، ہم یہیں سے گزرے، اللہ کے نبی نے سواری روکی، نیچے بیٹھے اور بیٹھ کے چل دیے، میری حاجت تو نہیں تھی لیکن میرے پیغمبر کی ادا یہی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، نبی کی ہتھیلیاں دو ہو، عبداللہ بن مسعود کی ایک ہو، وہ صحابی تھے وہابی نہیں تھے۔ مصافحہ کتنے ہاتھ تھے؟ بولیے نا کتنے ہاتھ تھے؟ دو ہاتھ تھے، تو جو ایک نے چھوڑا تو ایک ہاتھ کا مصافحہ بھی چھوڑ دیا، اور دوسرا آیا تو وہ پاؤں میں گر پڑا۔ ہم الہاد والے بھی نہیں، ہم بدعت والے بھی نہیں، ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ دیکھو تین مولوی بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، یہ دیکھو تینوں بیٹھ کے گپے لگا رہے ہیں۔ مسلمان آدمی گپے لگانی ہے تو باہر چلے جاؤ،
میں نے آپ سے کتنی بار کہا کہ میں سب کو دیکھتا ہوں. میری خاموشی کا معنی یہ نہیں ہے کہ مجھے نظر نہیں آتا، اور خاموشی کا معنی یہ نہیں کہ مجھے غصہ نہیں آتا، غصہ بھی آتا ہے لیکن پیتا ہوں، ضبط کرتا ہوں. والکاظمین الغیظ، متقی کی صفت یہ نہیں غصہ آتا ہی نہیں، متقی کی صفت ہے وہ آتا ہے لیکن پی جاتا ہے. جب تم خطیب بنو گے تو تم سے پیا بھی نہیں جانا. میں پیتا ہوں، میں بڑے دل سے کام کرتا ہوں. مجھے تکلیف یہ نہیں ہے کہ فلاں بندہ بات کیوں کرتا ہے، مجھے تکلیف یہ ہے کہ ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی. مجھے یہ دکھ نہیں ہے فلاں بندے نے بات کی ہے، مجھے دکھ یہ ہے کہ ان کو بات سمجھ نہیں آنی. میرا رونا یہ ہے. دلائل سمجھو، دلائل. میں آخری بات کہتا ہوں، توجہ رکھنا ذرا، مسافے کے حوالے سے آخری بات، توجہ. شیطان کی محنت بڑی عجیب ہے. اللہ اکبر، اتنی عجیب آپ تصور نہیں کر سکتے. شیطان دو محنت کرتا ہے. نمبر 1، آدمی نیک عمل نہ کرے. نمبر 2، اگر نیک عمل کر لے تو قبول نہ ہو. نمبر 1، نیک عمل نہ کرے، اگر کر لے تو قبول نہ ہو. توجہ سے بات سمجھنا. انسان، اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے جہنم کی آگ سے. اگر کوئی انسان زبان سے جہنم میں جائے گا تو گانا کان نے سنا ہے. اللہ کان کو کاٹ کے جہنم میں نہیں بھیجیں گے. جہنم میں پورا جسم جائے گا اور جانے کا سبب ایک کان، غیبت زبان سے کی ہے، زبان کاٹ کے جہنم میں نہیں بھیجیں گے. پورا جسم جائے گا اور جانے کی وجہ بولیے زبان. آنکھ سے نامحرم کو دیکھا، جہنم میں آنکھ کو کاٹ کے نہیں ڈالیں گے. پورا جسم جائے گا اور جانے کی وجہ بولیے نا. میں بات سمجھانے لگوں. انسان اگر ہاتھوں سے گناہ کرتا ہے اور دو مسلمان بھائی ملتے ہیں اور مصافحہ دونوں ہاتھوں سے کر لیتے ہیں، ان کے گناہ حدیث میں ہے معاف ہو جاتے ہیں. دو مسلمان بھائی ملے، بندہ گناہ ایک ہاتھ سے نہیں کرتا، دو ہاتھ سے کرتا ہے. جب دونوں ملیں گے، مصافحہ کریں گے، اللہ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اب شیطان کی چال دیکھنا. گناہ دونوں ہاتھ سے کیے، مصافحہ ایک ہاتھ سے کرایا، ایک کے معاف ہو گئے، ایک کے رہ گئے، پھر بھی جائے گا. کیوں؟ ایک کے تو معاف ہوئے نہیں، پھر بھی جائے گا. تو مصافحہ کرا بھی دیا، گناہ معاف ہونے بھی نہیں دیے. ہم اس لیے کہتے ہیں گناہ دو سے ہوتے ہیں، مصافحہ دو سے کر تاکہ سارے گناہ معاف ہو جائیں. صراط مستقیم کا معنی نمبر 2، صراط مستقیم کی علامات. نمبر 3، صراط مستقیم پہ چلے تو انعامات. صراط مستقیم کا معنی، صراط مستقیم کی علامات، صراط مستقیم پر چلیں تو انعامات. بس میں نے صرف معنی پر بات کی ہے، اور معنی پر بات کرنے کا میں نے غالباً 10واں حصہ بیان کیا ہوگا. میں تو کم از کم 9-10 عقائد اس پہ لاتا ہوں صراط مستقیم سمجھانے کے لیے. ایک عقیدہ، اپنے دلائل، دوسرے کے دلائل، اپنے دلائل، دوسرے کے دلائل، اپنے دلائل، دوسرے کے دلائل، شبہات کے جوابات، تاکہ بات پوری کھل جائے. آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھ سے بھی راضی ہو، اللہ آپ سے بھی راضی ہو. اللہ ہم سب سے دین کی مقبول خدمت لے لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.